توجہ، علماء اور مشائخ تشریف لائے، ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کثرت سے آئے تو وہ جنت کا باغ بن گئی۔ شاعر کہتا ہے، یوں تو ساری زمین پر جہاں بھی کہیں تم کو موقع ملے کر لو سجدہ وہیں، یہ حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں، سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے، سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے۔ میں نے اس وقت قدم مبارک کی بات نہیں، بات جو کرنی ہے وہ نسبت کی کرنی ہے، اٹیچمنٹ، نسبت۔ اور سن لو، جتنی نسبت محترم ہوگی اس چیز کی قدر بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ یہاں حضرت فقیہ اعظم کے فرزند بھی، جانشین بھی موجود، حضرت محفوظ الاقشا صاحب قبلہ کے فرزند بھی موجود، علماء ادھر بھی موجود۔ ان کو علم کی نسبت حاصل ہے۔ کون سی؟ علم کی۔ علم اللہ کی عطا ہے، علم نور ہے، علم کے فضائل بہت زیادہ۔ اب نسبت علم کی ہوئی تو یہ لوگ محترم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اونچی ہوئے۔ اب جن کو نبی کی نسبت مل جائے، وہ بھی محترم اولاد ہوں، اصحاب ہوں، نبی کا شہر ہو، چیزیں ہوں، تو جب نسبت ہو جاتی ہے، نسبت کی وجہ سے محترم ہونا یقینی ہوتا ہے اور سب کے سب اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئے؟ اللہ کی ایک ولیہ کے قدم وہاں آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اللہ فرمایا، تو جہاں اللہ والا خود پورے جسم کے ساتھ آرام فرما ہے، اس کا اندازہ کر لیجئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم لوگ اہل سنت و جماعت مطعون کیے جاتے ہیں۔ مطعون کا مطلب ہمیں تانے دیے جاتے ہیں، تم لوگ قبر پجاری ہو، تم لوگ ولیوں کی پوجا کرتے ہو، قبروں کی پوجا کرتے ہو، تم نبی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، تم یہ چومتے ہو، تم غلاف چوم لیتے ہو، تبرکات چومتے ہو۔ ہم پر یہ الزام دیے جاتے ہیں، اور اس کو کہہ کے ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ کوئی شرک کا فتویٰ داغتا ہے، کوئی بدعت کا، کوئی ناجائز کا، کوئی حرام کا۔ میں نے کہا وقت کم ہے، میں نے صرف آپ کو دو باتیں بتانی ہیں، سمجھنے والے کے لیے کافی۔ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، جنگ احد میں نبی پاک کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دانت مبارک کا کنارہ شہید ہوا، پورا دانت نہیں، پورا دانت، کنارہ شہید ہوا، خون نکل رہا تھا۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، عرض کی حضور مجھے اجازت دیجئے میں یہ خون جو بہ رہا ہے ہونٹ سے یہ بند کر دوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا بس آپ اجازت دیجئے اور دیکھیے۔ صحابہ کو کیا کیا شان حاصل تھی، ہم وہ گلیاں دیکھنے کو ترسے جہاں آقا چلتے تھے، اے صحابہ تمہارے مقدر کے قربان۔ حضور نے اجازت دے دی، صحابی آگے بڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونٹ مبارک اپنے منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیا۔ یہاں کوئی MBBS ڈاکٹر بیٹھا ہو،
اس سے بھی پوچھ لیں جہاں سے خون نکل رہا ہے اس جگہ کو اگر دبایا جائے تو خون کا نکلنا رک جاتا ہے۔ صحابی نے اتنا چوسا کہ وہ جگہ سفید ہو گئی اور جو خون چوسا وہ ان کے منہ میں تھا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تھوک دو، جو خون تمہارے منہ میں ہے اس کو تھوک دو۔ وہ گھونٹ بھر گئے اور گھونٹ بھر کے کہا حضور آپ کا خون اور پھینک دوں، آپ کا خون اور تھوک دوں؟ وہ پی گئے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں خون کو حرام کہا گیا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، دم کہتے ہیں خون کو، تو پی گیا ہے، تو نے قرآن نہیں سنا؟ حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جاؤ فوراً جا کے صفائی کرواؤ، خون میں جراثیم ہوتے ہیں، دوسرے میں اس طرح چلے جائیں بیماری لگتی ہے، حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ من اراد ان ینظر رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا، تم میں سے اگر کوئی جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس میں میرا خون چلا گیا ہے، اس میں میرا خون، یہ الفاظ آپ کہیے، اس میں میرا خون چلا گیا ہے۔ تو جب خون چلا جانے پر جنت کی خوشخبری مل رہی ہے تو جو خود نبی کا خون ہے اور خود نبی جن کا خون ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو آج ہم پر اعتراض کرنے والے دلیلیں ہم ان کی کتابوں سے بھی دے دیتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا، چمڑے کی دکان ہو، چمڑا لٹک رہا ہو، قاری عاشق صاحب چلے گئے، پیر خالد صاحب کو بھی ساتھ لے گئے۔ قاری صاحب نے کہا یہ چمڑا بہت اچھا لگ رہا ہے، میں نے قرآن شریف پر جلد چڑھانی ہے، کہا اتنا مجھے کاٹ دو، اس نے کاٹ دیا، انہوں نے لے لیا۔ پیر خالد اشرفی کو لگا چمڑا واقعی بہت اچھا ہے، میں اس کے جوتے بنوا لوں۔ انہوں نے جوتوں کے سائز کے مطابق کٹوا لیا، ایک ہی چمڑے سے، ایک نے کس نیت سے لیا، دوسرے نے کس نیت سے لیا۔ قرآن شریف کی جلد چڑھا کر لائے قاری صاحب آپ کے سامنے، آپ چوم لیں گے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، پیر صاحب اپنی جوتی بنوا کے لائیں گے، آپ چوم لیں گے؟ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ابھی بھی آپ کو؟ نسبت قرآن سے ہو گئی تو تعظیم ہو گئی۔ دوسرا استعمال، بھئی یہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، باتھ روم میں بھی لگاتے ہو، مسجد میں بھی لگاتے ہو، جہاں نسبت ہوگی اس کی وجہ سے احترام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ حضرت شیخ القرآن، حضرت شیخ الاسلام کے فرزند ہیں، نسبت کی وجہ سے ان سے پیار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ان کے جتنے بھی شاہپارے آتے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، حضرت صاحب کا یہ کمرہ ہے، حضرت صاحب کی یہ لاٹھی ہے، تو ہمیں نسبت کی وجہ سے پیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شفا اٹھا کے دیکھو، دلیلیں چاہیے۔ امام قاضی ایاز کی یہ کتاب جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول، اس میں روایت موجود، امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جمعہ کے دن نبی پاک کے پردہ فرمانے کے بعد جمعہ کے دن حضور کے منبر پر، حضور کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کے اپنے منہ پہ پھیرا کرتے تھے، بعد میں آنے والوں کو دکھاتے تھے دیکھو ہم نبی پاک کے تبرکات اور ان کی نسبت کا کتنا احترام رکھتے ہیں۔ کسی نے فتویٰ لگایا؟ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت خداش صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق بار بار ان کے گھر جاتے تھے، ان سے کہتے تھے پیالہ نکالو، وہ ایک پیالہ نکالتے تھے، اس میں زمزم ڈالا جاتا تھا، حضرت عمر وہ زمزم پی کے اس پیالے سے تبرک حاصل کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اس پیالے میں ایک مرتبہ میرے نبی نے کھانا کھایا تھا۔ اللہ
کی